جب دنیا کا کوئی کاریگر کوئی چیز بنائے اور دنیا کا تعریف کرے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس چیز میں کوئی عیب نہیں ہے، دنیا کا تعریف کر رہی ہے۔ لیکن صحابی کہتے حضرت حسان کانکا قد خلقت کما تشاء، اے محمد عربی آپ کو تو رب نے ایسے بنایا ہے جیسے آپ چاہتے تھے۔ دنیا کا کوئی کاریگر کسی چیز کو بنائے تو پھر کوئی آ کر اس کی تعریف کرے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس چیز میں کوئی عیب نہیں ہے، اور محمد عربی کو بنانے والا خود خدا ہے، اور پھر محمد نام رکھا تو پھر محمد کا مطلب یہ ہے کہ جس میں عیب نہ ہو، کیونکہ محمد کہتے ہیں بار بار جس کی تعریف کی جائے، دنیا کی کوئی چیز بنائی جائے تو اس کی تعریف کی جائے تو دنیا والے سمجھ جاتے ہیں کہ اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ اور جب رب تعالیٰ نے محمد کو بنایا اور محمد کہتے ہیں جس کی بار بار تعریف کی جائے، جس کی بار بار تعریف کی جائے، محمد اس کو نہیں کہتے کہ جس کا ذکر صرف زمینوں پر ہو، محمد اس کو نہیں کہتے جس کا ذکر صرف آسمانوں پر ہو، محمد اس کو نہیں کہتے کہ جس کا ذکر صرف ملائکہ کرے، محمد اس کو نہیں کہتے کہ جس کا ذکر صرف یہ ناری نوری کرے، محمد اس کو کہتے ہیں کہ جس کا ذکر خود رب کائنات کرے۔ دنیا کا کوئی بندہ آ کر تعریف کرتا ہے تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بہت اعلیٰ چیز ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ تو جب تعریف کرنے والا خود خدا ہو تو میرے محمد میں عیب کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے جو شاعر کہتا ہے وہ ہمارا عقیدہ ہے، قرآن وہ کتاب ہے جس میں ریب نہیں، محمد کی وہ ذات ہے جس میں عیب نہیں۔ تو محمد کہتے ہیں جس کی بار بار تعریف کی جائے، کوئی چیز بنائی جائے اس کی کوئی تعریف کرے تو سمجھ لو اس میں عیب نہیں، اور حضور کی تو بار بار تعریف ہو رہی ہے، اس ذات میں کیسے عیب ہو سکتا ہے؟